السلام علیکم، میں ہوں عامر صدیق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو زندگی میں آپ رونا چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ زندگی میں روتے ہیں نا، یہ کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ کام کر سکتا تھا، اگر میرے پاس یہ ہوتا، یہ جو ایکسکیوز ہوتے ہیں، یہ جو رونا ہوتا ہے، اس کو آپ ختم کریں۔ کسی کے سامنے بھی آپ رونا دھونا بند کر دیں، کسی کے سامنے نہیں روئیں۔ دیکھیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر آپ کو زیادہ رونے کا شوق ہے نا، تو آپ اپنے اللہ کے آگے روئیں، جو تمہاری کمی پوری بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے آگے رو کے اور سوچیں کہ میں اس سے جو ہے نا ہمدردی کا ووٹ لے لوں گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آپ کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا۔ اس کی بیسک وجہ ہے، جب آپ کسی کے آگے روئیں گے نا، تو وہ آپ کو اور حقیر سمجھے گا، آپ اس کی نظروں سے اور گریں گے۔ وہ آپ کے منہ پہ تو اس کا امپریشن ایسا ہوگا کہ اس شخص کو بڑا دکھ ہو رہا ہے، تو یہ 100% نہیں ہے کہ اس کو دکھ ہو رہا ہے، کیا پتہ وہ اندر سے خوش ہو رہا ہو کہ اب اونٹ پاڑ کے نیچے آ رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ کسی کے آگے رونے دھونے سے آپ پرہیز کریں۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اسی کی عزت کرتی ہے نا جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہی اپنی قمیض اٹھائیں گے تو آپ کا پیٹ ننگا ہو جائے گا۔ تو آپ کسی کو یہ نہ بولیں کہ میں اندر سے کنگلا ہوں، چاہے آپ کنگلے ہی کیوں ہوں۔ وہ شیخ رشید نے ایک جملہ بولا تھا، شیخ رشید صاحب نے، کہ بولتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بولا عورت پسند ہی اسی کو کرتی ہے جو مرد کامیاب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، کوئی دوست بھی اس دوست کو پسند کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جو روتا نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو شخص امیر ہوگا نا، تو اس کے دوست بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس کے ریلیٹیو بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ریلیٹیو سے مراد کہ اس کے ساتھ ہر کسی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو وہ اس وجہ سے کہ ہر شخص اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ شخص مشکل میں میرا کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا وہ بھانجا ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، ہر کسی کا وہ رشتہ دار بن جائے گا۔ اگر وہ دور سے بھی کسی کا کچھ لگ رہا ہوگا، لیکن وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرے گا کہ یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا قریبی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کی جیب میں پیسہ ہے، وہ روتا نہیں ہے کسی کے آگے۔ اور دیکھیں، ایک اور مثال، اگر دو بھائی ہیں نا، دو بھائی، ان دونوں میں سے جو ہے نا ایک کے پاس سب چیزیں ہیں، سب چیزوں سے مطلب خوبصورتی بھی ہے، اور دین پہ بھی عمل کرتا ہے، دین پہ بھی زیادہ چلنے والا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو تعمیری بات کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا، یعنی کہ اگر کسی جرگے میں بٹھایا جائے، کسی فیصلے میں بٹھایا جائے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اور اس کی نسبت اس کا دوسرا بھائی ہے، اگر اس کو صحیح بات کرنا بھی نہیں آتا ہے، اس کو بولنے کا انداز بھی نہیں ہے، یعنی کہ تمیز بھی نہیں ہے اس کے اندر، وہ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے نا، تو سب لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا میں غلط بول رہا ہوں۔ اگر آپ کسی مسئلے میں دوچار ہیں نا، تو میرے حساب سے جو ہے نا آپ کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ کی پریشانی پہ خوش ہونے والے ہیں، وہ آپ کی پریشانی پہ خوش ہوں گے بہت کم سے۔ میں اپنے ہر ویلاگ میں یہی بات کرتا ہوں کہ میں 90% لوگوں کی بات کرتا ہوں، 90% آپ کے لوگ آپ کی پریشانی کے اوپر خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے آپ کے بارے میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں۔ تو پھر آپ ان کو اپنا درد کیوں بتاتے ہیں؟ آیا کہ وہ آپ پہ ہنسیں یا اندر سے خوش ہوں، کیوں بتاتے ہیں آپ؟ ہماری عادت ہے، شاید میری بھی ہو، کہ ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی ہم سے بات کرتا ہے، ہم شروع ہو جاتے ہیں، اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ اس کو روندو بولتے ہیں۔ اور دنیا روندو کے ساتھ نہیں چلتی، دنیا کبھی بھی روندوں کے ساتھ نہیں چلتی۔ دنیا بولتی ہے ہم اس بندے کے ساتھ چلیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اس کے ساتھ نہ چلیں جسے ہم فائدہ دیں۔ اس صورت میں اگر آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں شیئر کریں، وہ بھی ایک لمیٹڈ، ایک حد تک شیئر کریں اپنے مسئلے مسائل۔ سپوز کہ اگر کسی بندے کو آپ سے کوئی امید ہے، اگر وہ اس طرح لگا لیں کہ ایک بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں آپ سے پیسے لوں گا اور آپ مجھے پیسے دو گے، چاہے ادھار یا کسی طرح بھی، تو آیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جب وہ آپ سے بات کرے تو اگر آپ اس کو اپنے حالات نہیں بتاؤ گے تو وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا۔ وہ یہ بولے گا کہ یار اس کے پاس پیسے تھے، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، مشکل ٹائم پہ کام نہیں آیا، یا وہ بولے گا اس کے اندر غرور و تکبر ہے، یا وہ بولے گا کہ بھائی اس کا دل ہی نہیں ہے ایسا، یہ منافق شخص ہے، کسی کے کام نہیں آنا سکتا، کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اس کو یہ بتا سکتے ہو کہ بھائی میرے حالات اس ٹائم
نازک دور سے چل رہے ہیں. جس طرح ہمارا ملک نازک دور میں چل رہا ہے نا 75 سالوں سے, اس طرح آپ بولیں کہ بھائی میری یہ ایج ہے اور اس ایج میں یعنی کہ ابھی جو میرے سال کرنٹ کے چل رہے ہیں ان میں نازک دور پہ ہوں, تو میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. اگر وہ شخص سمجھدار ہوا نا تو وہ سمجھے گا کہ یار یہ شخص صحیح بول رہا ہوگا. تو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ایک دن بولو کہ بھائی میرے حالات صحیح نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, اور دوسرے دن جو ہے نا آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جو ایکٹیویٹی پیسوں کی ہو. یعنی کہ شخص نے آپ سے پیسہ مانگا, آپ نے اس کو پیسہ نہیں دیا, انکار کیا, وہ شخص سیٹسفائی ہو کے چلا گیا کہ یار اس کے حالات سیٹ نہیں ہیں, لیکن دوسرے دن آپ پتہ چلے کہ آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جو پیسوں سے ریلیٹیو تھی, وہ تو پھر سوچے گا, اور سوچنا اس کا حق بنتا ہے کہ بھائی اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے, مجھے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ. یا پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے دن کسی اور شخص کو دو پیسے, تو وہ سوچے کہ یار میرے وقت میں تو نہیں تھے, اس کے وقت میں تو اس کے پاس پیسے آ گئے. ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں, آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, تو آپ دوسروں کے کام آئیں, دوسروں کی ہیلپ کریں. اگر کوئی شخص مجبور ہے نا تو آپ اس کو دیں. تو جس شخص سے اگر آپ کو امید نہیں ہے ابھی نا کہ یہ شخص مجھے واپس نہیں کر سکے گا, تو آپ اس کو پھر بھی دیں. یہ سوچ کے دیں کہ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ اس کو بھی تو دے سکتا تھا, اس نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر یہ شخص گنہگار ہے تو ہم بھی گنہگار ہیں نا, ہم گناہ ہی کر سکتے ہیں نا. تو وہ تو ہم آسرا نہیں کرتے, دن رات ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم کیوں نہ کسی کی ہیلپ کریں, اللہ اس کو بھی دے سکتا ہے. اگر اس کی استطاعت ہوگی تو یہ ہم کو واپس کر دے گا, اگر اس کی استطاعت نہیں ہوتی, یہ نہیں دے سکتا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ اس کا بدلہ مجھے دے دے گا, دنیا میں دے دے گا. دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو دے گا ہی نا. تو ہم لوگ اگر کسی کو دیتے بھی ہیں تو کیٹیگری دیتے ہیں, آئے گا یہ شخص ہمیں واپس کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اگر وہ شخص ہمیں واپس نہیں کر سکتا تو ہم اس کی ہیلپ نہیں کرتے. آج کل گیو اینڈ ٹیک والا حساب چل رہا ہے, اور اگر وہ شخص کر سکتا ہے تو پھر ہم اس کو دے دیتے ہیں. تو اس میں کچھ شخص ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹرن کریں آپ کو, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. کچھ شخص کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتے, اور کچھ شخص جو ہے نا وہ آپ اپنے زبان میں بول لیں کہ وہ ڈھیٹ ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسا کرتے ہیں, تو خدا را اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کے جو آپ ٹائم فریم جو آپ طے کرتے ہیں, تو آپ پہلے کوشش کریں اس سے پہلے, اگر اس سے پہلے نہیں تو اس ٹائم فریم کے اندر. اگر آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو آپ اس شخص کو اپنی مجبوری بتائیں, اس سے معذرت کریں اور آگے لے کے جائیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ شخص اگر ڈس ہارڈ ہو گیا تو وہ کسی ایسے شخص کی بھی مدد نہیں کرے گا جو شخص کو بہت زیادہ نیڈ ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس گناہ میں آپ بھی شریک ہوگے, کیونکہ اس کو ڈس ہارڈ کرنے والے آپ ہوگے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر ریئلٹی میں بھی آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگوں کے آگے رونا بند کریں. رونے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, آپ کی پرابلم سالو کبھی بھی نہیں ہوگی. رونے سے آپ کی پرابلم میں مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی. اور آج کل ٹائم کی بہت قلت ہے, ٹائم نہیں ملتا, معذرت آپ لوگوں سے جو کافی ٹائم بعد ولاگ بناتا ہوں. تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا, لائک بھی کریے گا, تاکہ مجھے حوصلہ افزائی اور میں کوشش کروں مزید اچھی ویڈیو بنانے کی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.